يمشي التراب. دیکھیں نا، جب مرتا ہے انسان کہاں ڈال کے آتے ہیں لوگ اس کو، کیا عزت رہ جاتی ہے. جس شان و شوکت کو ہم عزت سمجھتے ہیں ساری چند فٹ کے اندر سما جاتی، بھول بلا جاتے ہیں لوگ. اور موت وہ تو انسان کو پکار پکار کے کہتی ہے تو جہاں بھی ہے کہیں بھی ہے وہیں میں آؤں گی، تو مجھ سے چھپ نہیں سکتا، چاہے فضا کی بلندیوں میں ہے، چاہے سمندر کی گہرائیوں میں ہے، چاہے خشکی کے راستوں میں ہے، لیکن میں تجھ سے چھپی ہوئی ہوں، چھپ کے ہمارا انتظار کر رہی ہے. تو مجھے یاد بھی کیسے کر سکتا ہے کہ تو غفلت کے اندھیروں میں ہے، تو برائیوں کی محفلوں میں ہے، تو دنیا کی لذتوں میں ہے، پھر بھلا کیسے تجھے میں یاد آؤں گی. لیکن میں تو تجھے ہر پل ہر لمحہ یاد رکھتی ہوں. میں ایسے موقع پہ بھی آ سکتی ہوں جب تو برائی میں ہوگا، اور ایسے موقع پہ بھی آ سکتی ہوں جب تو بھلائی میں ہوگا. آپ کو پتہ ہے یہ فوزیہ جس وقت ایکسیڈنٹ ہوا گود میں قرآن تھا، پورے حجاب میں لپٹی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں اسٹریچر پر پھر اسے ڈالا گیا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ اچانک تو قرآن بائی چانس تو گود میں آ کے نہیں گر گیا، نکالا اور کھولا. ہم اپنا اکثر سفر کا وقت ضائع کر دیتے ہیں ادھر ادھر کی باتوں میں. اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جا رہی تھی، گود میں قرآن ہے، جیسے حضرت عثمان کی شہادت قرآن کے ساتھ. یہ اچھا خاتمہ اسی کو نصیب ہوتا ہے جو. اور پھر یہ تو پراپر ڈریس پہنا ہوا تھا نا، تو وہ جب روڈ سے اٹھا کے وہاں بھی ڈالا تو جسم کورڈ رہا، بے حرمتی نہیں ہوئی. تو اگر ٹریولنگ میں ہمارا ڈریس ہی پراپر نہ ہو ہم عین سڑک پہ کھلے پڑے ہوں. کیونکہ وہ جب گئی ہماری بہن لینے کے لیے اس کو، تو جو کچھ خواتین وہاں تھی ہاسپٹل میں کہنے لگی لاوارث لاش ہے، ایک صبح سے ایسی ہی پڑی ہے. کوئی بھی نہیں پاس ہوتا بعض اوقات میں، ایسی بھی موت آ سکتی، کوئی اپنا پاس نہ ہو. کسی کو کیا ہماری عزت کا یا حرمت کا کہ ہمارا جسم اب ننگا نہ ہو اور ہمارے بال نہ کھلیں اور ہمارا گلا نہ کھلے اور ہمارا سینہ نہ کھلے، اگر ہمیں خود ہی نہیں احساس اپنے آپ کو ڈھانکنے کا. تو کہتی ہے کہ اس وقت پھر ہم نے خود جو خواتین نے مل کر اس کو اسٹریچر پہ ڈالا، پھر ایمبولینس کے اندر ڈالا، پھر کہتی خود غسل دیا. پھر ہوا یہ کہ جب ہم نے نہلا کے رکھا تو عموماً خاندان کا رواج کیا ہوتا ہے کہ کھول دیتے ہیں اس کو، کفن کے حصے کو، عورت کے بال شال وہ سب نظر آ رہے ہوتے ہیں، خاندان کے مرد عورتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کہتے کہ ہم نے مردوں کو بالکل آنے نہیں دیا جو غیر محرم تھے، کہ نہیں. کہتے ان کے خاندان میں کوئی روکنے والا نہیں. کہتے اللہ نے کیسا اس کا بندوبست کیا کہ ہم موجود تھے وہاں. تو ان کے پیرنٹس نے کہا یہ ہم سے زیادہ آپ کی تھی، آپ ہی کے ساتھ رہتی تھی، اور آخری سفر بھی اس کا آپ ہی کے ساتھ گھر آئیے، جو آپ کہیں گے وہی ہم مانیں گے. اور کہتے پورے حجاب میں اس کو ہم نے پھر دفن کرایا، اور اس کی آخر تک کوئی ایسی بے حرمتی نہیں ہونے دی. تو بات یہ ہے کہ میں ان دنوں میں مسلسل اس کی موت کے بارے میں سوچتی ہوں، کیونکہ اکثر مجھے بیٹھے اٹھتے کبھی اس کا چہرہ آتا، کبھی اس کی کوئی بات یاد آ جاتی، اس کا کوئی کام یاد ہے، تو میں اپنے آپ کو سمجھا نہیں پاتی ہوں. کہتی ہوں کہ میں کس طرح یقین دلاؤں کہ وہ نہیں ہے، اب یقین نہیں آتا مجھے. اور پھر میں سوچتی ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے، وہ لاہور سے ہی پڑھنے کے لیے آئی تھی، اس روڈ سے کئی دفعہ گزری ہوگی، اس کو کبھی یہ تو نہیں خیال آئے گا کہ اس پوائنٹ پہ آ کے مجھے مرنا ہے، یہ میری مرنے کی جگہ ہے. اور چونکہ وہی لکھی ہوئی تھی نا، جیسے کہاں ہری پور میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچی، اور عین اس لمحے اس پوائنٹ پہ ہٹ کیا دوسری گاڑی نے. اور ہوا یہ کہ جب شاید ٹائر برسٹ ہوا اور گاڑی گھوم گئی، جو ہی گھومی دوسری طرف سڑک کے آگے جہاں سے سامنے سے ٹریفک آ رہی، ایک اور گاڑی نے آ کے ہٹ کیا. تو جو اس کی سائڈ تھی لیفٹ سائڈ پہ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھی تھی وہیں سے لگی اور سر پہ چوٹ آئی. اور کہتے ہیں کہ آخر تک خون بہ رہا تھا، جیسے کسی شہید کا خون بہتا نا، مسلسل آخر تک بہتا چلا گیا. تو یہی بات یاد آتی ہے کہ میں تو تجھے ہر پل یاد رکھتی ہوں. کہتے ہیں نا کہ موت ہر وقت انسان کی طاقت ہے. جو موت کا فرشتہ ہمارے لیے مقرر ہے نا، پیچھے ہم پڑھ چکے نا، مقرر ہے، وکل بکم، وہ ہمارے پیچھے پیچھے ہے. جہاں حکم ملے گا وہیں کچھ بھی کر رہا ہو انسان. اب تو ہوشیار ہو جا کہ تجھے کس راہ کو اپنانا ہے، کیسی محفل سے اپنے وجود کو سنوارنا ہے. یاد رکھ میں نے تجھے لینے آنا ہے. کیا تجھے علم ہے کہ تجھے تیرا گھر تیری قبر روز یاد کرتی ہے.
جیسے تیری ماں روز تجھے یاد کرتی ہے، وہ ابھی بانجھ ہے، جیسے تجھ سے پہلے تیری ماں بانجھ تھی، تیرے وجود کے آنے سے تیری ماں کی گود ہری بھری ہو گئی، اسی طرح تیری قبر بھی تیرے وجود سے بھر جائے گی۔ کیا تجھے علم ہے جیسے تیری ماں نیک صالح اولاد کی تمنا کرتی ہے، تیری قبر بھی نیک انسان کی تمنا کرتی ہے۔ تیری ماں جیسے بری اولاد سے، نافرمان اولاد سے پناہ مانگتی ہے، ویسے ہی قبر بھی برے انسان سے پناہ مانگتی ہے۔ اگر تو اچھا ہوا تو تیری قبر بھی تیرے لیے اچھی ہوگی، اگر تو برا ہوا تو پھر اپنا انجام سوچ لے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم عزتوں کے متلاشی کس طرح سفر باندھ کے چل پڑیں گے۔ ہر وہ نفس جس کو دنیا میں آنا ہے، چکھ کے موت کا مزہ واپس بھی جانا ہے۔ دنیا تو ہے ایک دکھوں کا دریا، مسکراتے ہوئے ساحل پہ جانا ہے۔ ناؤ یعنی کشتی عمل کی ڈوبنے نہ پائے، بہادری سے پار لگانا ہے۔ یعنی کوئی بھی پریشرز ہوں لیکن حق کا راستہ نہیں چھوڑنا، کوئی بھی جائے نظام نہیں رکتا، زیست کا سلسلہ یوں ہی نبھانا ہے۔ جب کبھی بھی ذکر آئے میرا، مجھ سے بہتر اسے بنانا ہے۔ دعا گو ہوں میں بھی سب کے لیے، آپ کو بھی میرے لیے ہاتھ اٹھانا ہے۔ بنا مانگے ملے گھر تمہیں، چلو آگے بھی ایک گھر بنانا ہے۔ ایک گھر ہم بناتے اور ایک ہمارے لیے بنایا جا چکا ہے، اور ہم نے وہاں پہنچنا ہے، اور اس کے لیے جھوٹی عزتوں نے ساتھ کوئی نہیں جانا۔ کتنا بڑا ٹائٹل ہو ہمارا، کتنا بڑا نام ہو، کتنی بڑی عزت اور شان و شوکت، کبھی پرانی عمارتیں دیکھی ہیں آپ نے؟ ضرور دیکھا کریں۔ سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، آثار دیکھو، زمین کے آثار قدیمہ۔ ہمیشہ آثار قدیمہ ایک ہال پیدا کرتے ہیں انسان کے اندر، کیا شان ہوگی اس عمارت کی، اور آج کیسے ٹوٹ پھوٹ ہے اس میں۔ کہاں ہے وہ شان و شوکت والے جو یہاں بیٹھ کے اپنی عزتوں کے روب جمایا کرتے تھے؟